بدو شخص، بحقی کی روایت ہے، اکیلا تھا صحرا میں، تو اس کو ایک عورت ملی، تو اس نے اس کو زنا کی دعوت دی. تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ تمہیں اس برے فعل سے نہ بچا سکے. تو اس نے کہا، کیونکہ اندھیری رات تھی اور ستارے چمک رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ان ستاروں کے. تو اس نے ایک امیزنگ جواب دیا. اس نے کہا کہ ان ستاروں کا بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ان ستاروں کا پیدا کرنے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو آج پڑھا کہ جب ہم اکیلے میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور ہمیں کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے، تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ جس کی زمین پہ میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا سانس میں لے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو دیکھتا ہے. تو انسان یا تو اس کی ڈومینین اور اس کی مائٹ سے نکل کے گناہ کرے تو کر سکتے تو کرے. ایک شیخ سے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ایسے ہی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی بادشاہ سے نکل کے گناہ کرنا چاہتے تو کر لو، اس کی بادشاہ پہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ تم مالک کے گھر میں ہو اور مالک کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں، سب ملک تو اس کا ہے. تو پھر کہا کہ چلو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر لو جہاں پہ وہ نہ دیکھ رہا ہو، اس سے چھپ کے گناہ کر لو کہ کم از کم وہاں چلے جاؤ جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ایسی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے. کتنے چلو پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کو علم نہ پتہ، اس کو پتہ نہ چلے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو. تو اس نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسی جگہ ایسے تب گناہ کرنا جب تم سیلف سفیشینٹ ہو جاؤ اور تم اس کا رزق لینا چھوڑ دو. تو یہ ہمیں جانتے ہوئے کہ ہم اس کا رزق لے رہے ہیں، اس کی زمین کے نیچے ہیں، اس کی بادشاہت کے اندر ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین حکم دے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچی بات کرو، اور پھر بھی ہم جھوٹ بولیں. اور وہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زنا کے قریب نہ جانا. پھر بھی ہم زنا کریں، پھر بھی ہم اسے قریب جائیں. تو یہ چیز ہمیں احساس دلانی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قرض دار ہیں. ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے اور ہم پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے. اور اپنے آپ سے سوال کریں، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے اور سوال کرے اور اپنے روح سے پوچھے کہ اے روح، اگر تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے. اور اے روح، اگر تو گناہ اس لیے کر رہی ہے کہ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو کتنا کمزور تیرا حیا ہے اور ایمان ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. اور اے روح، تو نے کتنا ہی زیادہ انسگنیفیکنٹ اس ذات کو سمجھ لیا کہ تو لوگوں سے تو چھپا لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اسے نہ چھپ سکا. امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک شخص نے پوئم لکھی اور اس پوئم کے الفاظ شروع کے شعر تھے کہ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب مجھے کہے گا کہ اے میرے بندے، تجھے میرے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ تو نے لوگوں سے تو چھپا لیکن تو میرے سامنے گناہ کر کے لے آیا، تجھے حیا نہیں آئی. اور جب انسان لوگوں سے چھپ رہا ہو گناہ کرنے کے لیے تو کتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسگنیفیکنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. نعوذ باللہ، کہ تمام دیکھنے والوں سے تو وہ چھپا لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والے سے وہ نہ چھپ سکا اور اس کے سامنے گناہ کر لیا. تو یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، ہمیں اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ رب، اس کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کہ تمام انسانیت، تمام اس دنیا کی ماں کو اکٹھا کر لے انسان
تو تمام انسانیت کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات ہے. اسی لیے اس نے ہمیں ڈھیلا چھوڑا تھا ابھی تک کہ شاید میرے بندے میرے قریب آ جائیں, شاید میرے بندے میری بات مان جائیں اور توبہ کر لیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. اور ہی نوز کہ ہم دن اور رات گناہ کرتے ہیں, تب بھی وہ ہمیں نواز رہا ہے, صحت بھی دے رہا ہے, مال بھی دے رہا ہے, بولنے کی طاقت بھی دے رہا ہے, دیکھنے کی طاقت بھی دے رہا ہے, انٹلیکٹ بھی دے رہا ہے, سائٹ بھی دے رہا ہے, ہر چیز دے رہا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ میرا نافرمان ہے. امیجن جب آپ کی شادی ہو جائے گی, آپ کی اولاد, آپ اپنی اولاد کا سارا خرچہ برداشت کر لیں. چلیں بیوی کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی تو اولاد آپ میں اکثر کی نہیں ہے, ویسے تو بیویاں بھی نہیں اکثر کی ماشاءاللہ. ایک انسان اپنی بیوی کو ہر چیز دے, منتھلی 50,000 خرچہ دے, اس پہ ہر چیز خرچ کرے, صبح سے 9 to 5 جاب کر کے اپنی بیوی کے لیے کمائے اور اس کو پرووائڈ کرے, اس کے لیے رینٹ پہ گھر لے, اس کو چھت دے. حالانکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہ سکتا تھا, لیکن اس نے اپنی بیوی کے لیے گھر لیا, اور پھر بھی اس کی بیوی کسی اور مرد سے جا کے ملے اور بات کرے, تو اس بندے کی غیرت ٹھاٹھے نہیں مارے گی کہ شخص کہ تجھے میں ہر چیز دے رہا ہوں, تو میری بات نہیں مانی, تو میری نہیں ہو سکی آج تک. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سانسیں بھی ہمیں دے رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ, انسانیت قبروں میں سجدے کر رہی ہے کہ بابا جی آپ ہمیں دینے والے ہیں. اس رب کو کتنی غیرت آتی ہوگی, پھر بھی وہ دے ہی جا رہا ہے. پھر بھی اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, فلاں شخص اللہ کے ساتھ ہماری مدد کرے گا, فلاں پیر ہماری مدد کرے گا, فلاں ولی ہماری اولاد دے گا ہمیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ جبار اور قہار ہیں, پھر بھی وہ نوازتے ہیں, پھر بھی وہ دے رہے ہیں. قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین پھٹ جائے, آسمان چر جائے, کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا, ولیعوذ باللہ. تو اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے, اور گناہ کرتے بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مالک مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن پھر بھی ایک انسان گناہ پہ پرسسٹ کرے. تو یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں اور رجوع کریں اور اس کی بات مانیں, کیونکہ وہ رب ایک سیکنڈ میں چاہے تو ہمیں برباد کر دے. ایک انسان کو کیا, وہ تو پوری قوم کو برباد کرنے پہ قادر ہے, لیکن وہ صرف اس لیے ہمیں ڈھیل دے کے رکھتا ہے کہ کیا پتہ انسان میرا ہو جائے اور میری توبہ کر لے اور واپس پلٹ جائے. تو ہمیں بھی نا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے کہ ہم جان لیں, احساس کریں کہ رب العالمین جب اتنا نوازتے ہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی گریٹفل انف کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں. اور جب وہ مجھے بلائے مسجد سے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, تو میں اٹھ کے مسجد جاؤں, اور جب مجھے وہ کسی کام سے روکے تو میں رک جاؤں. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے, تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے دل میں کتنے بڑے ہیں. اس نے جن کاموں سے آپ کو حکم دیا وہ کتنے بڑے ہیں, اور جن کاموں سے آپ کو روکا کیا آپ ان سے رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے. اگر تو انسان الحمدللہ ان کاموں سے رک رہا ہے, پھر تو واقعتاً اس کے دل میں اللہ کی ذات بڑی ہے. لیکن اگر وہ وہی ایگزیکٹلی کر رہا ہے جس کا اللہ نے اسے منع کیا, دیٹ مینز اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ شان اور قدر و قیمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ما قدر اللہ حق قدری, انسانوں نے اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے اس طرح نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی شان و عظمت صحیح معنی میں پہچاننے کی توفیق دے اور انٹرنلائز کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے جو کہ گناہوں سے بچ سکے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائیں. جی ناظرین, یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی گناہ کا کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کام کو چھوڑنے کا بدلہ یا تو نیکی کی صورت میں دے دیتے ہیں یا کسی اور دوسرے نیکی کے کام کی صورت میں دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت کبھی بھی مسلمان کو ضائع ہونے نہیں دیتے. ہم لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے
اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور دین کے باقی تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔